السلام علیکم ناظرین، سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج بات کریں گے بنیادی انسانی حقوق سے متعلق جو میری نظر میں اب وفات پا چکے ہیں۔ ملک میں اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ قاضی القضاء کے عہدے پر براجمان ہیں، لیکن بطور جج سپریم کورٹ وہ ہمیشہ بنیادی انسانی حقوق کا پرچار کیا کرتے تھے۔ آئین کی ایک چھوٹی سی کتاب ہر وقت ان کی جیب میں ہوتی تھی، اور وہ کسی بھی جگہ پر جب وہ تقریر کرتے یا اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے تو وہ بنیادی انسانی حقوق کا جو چیپٹر تھا اس کا حوالہ ضرور دیتے تھے، اور کئی مواقع پر انہوں نے بنیادی انسانی حقوق کو اس ملک کے لیے لازم و ملزوم قرار دیا، اور یہ ہے بھی کیونکہ بنیادی انسانی حقوق کا آئین پاکستان میں واضح طور پر اس کا ذکر موجود ہے۔ لیکن جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس پاکستان بنے 17 ستمبر 2023 کو، تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بنیادی انسانی حقوق کوئی معنی نہیں رکھتے، خاص طور پر جب ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے خلاف یہ فسطائیت جاری ہے تو چیف جسٹس صاحب اس فسطائیت پر نوٹس لینے کی بجائے مکمل طور پر خاموش ہیں، اور اگر پاکستان تحریک انصاف بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے سے متعلق کوئی درخواست چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں لاتی ہے تو اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کی دانست میں ایسی بات درست معلوم نہیں ہوتی کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، یا جو الزامات پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن یا لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے یا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ عدالت میں اٹھاتی ہے، تو یہ بات چیف جسٹس صاحب کے بقول درست معلوم نہیں ہوتی۔ اور پھر اسی جو رویہ تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق اپنی درخواست سپریم کورٹ سے واپس لے لی۔ یعنی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، جس کے پورے ملک میں کروڑوں ووٹر سپورٹر اور حامی موجود ہیں، اس سیاسی جماعت نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور نظام انصاف پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور اس کے حامی ووٹر سپورٹر نظام انصاف پر یا سپریم کورٹ آف پاکستان پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں تو کیا ایسے اداروں کی پھر ملک کو ضرورت ہے؟ کیا ایسے ادارے عوام کو انصاف فراہم کر سکتے ہیں جن اداروں سے عوام اس حد تک مایوس ہو چکی ہو کہ وہ اپنی درخواستیں ہی واپس لینا شروع کر دے؟ اور کیا ایسے اداروں سے عوام کو انصاف مل سکتا ہے جس کے چیف جسٹس صاحب یہ فرمائیں کہ انہیں ملک میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کہیں نظر نہیں آتی؟ کیا ایسے چیف جسٹس پاکستان کی عوام کو تحفظ دے سکتے ہیں، ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں، یا آئین پاکستان کا تحفظ کر سکتے ہیں، جن کے مطابق اس وقت ملک میں کوئی آئینی خلاف ورزی نہیں ہو رہی؟ اگرچہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد بروقت انتخابات نہیں ہوئے، پورے ملک میں 9 اگست 2023 کو اسمبلیاں تحلیل ہوئیں، 90 روز میں انتخابات ہونا تھے، لیکن 90 روز میں انتخابات نہیں ہوئے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس وقت پاکستان میں آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آئین شکنی ہو رہی ہے، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ انتخابی شیڈیول جاری ہونے کے بعد دفعہ 144 کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور آج تک ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ انتخابی شیڈیول جاری ہو، سیاسی جماعتیں انتخابی مہم چلا رہی ہوں، اور دوسری جانب ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں دفعہ 144 نافذ کر دی جائے۔ لیکن میرے خیال میں یہ دفعہ 144 بھی شاید صرف پاکستان تحریک انصاف کی حد تک ہے، صرف اس کے بنیادی حقوق جو ہے وہ ختم کرنا اس کا مقصد نظر آتا ہے، اس کو جلسے جلوسوں سے روکنا مقصد نظر آتا ہے، اس کے امیدواروں کو اپنے بنیادی حق کے استعمال سے روکنا ہمیں اس کا یہ مقصد نظر آتا ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس پر مکمل طور پر خاموش ہیں۔ بنیادی انسانی حقوق وفات پا گئے ہیں، اور سپریم کورٹ کے باہر
اس بنیادی انسانی حقوق کا مقبرہ اس وقت تعمیر کیا جا رہا ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ملک کے ایک بہت اعلیٰ عہدے پر براجمان ہیں، اور اس عہدے پر بیٹھ کر وہ پورے ملک کو بہتری کی راہ پر لگا سکتے تھے، لیکن انہوں نے بھی شاید یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملک کو بہتری کی راہ پر نہیں لگانا، بلکہ شاید اسے مزید ابتری کی طرف لے کر جانا ہے۔ اور یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے جس کا ہم یہ سامنا اس وقت سپریم کورٹ میں کرتے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک چیف جسٹس جس کو یہ نظر ہی نہ آئے کہ اس وقت ملک میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، بے گناہ خواتین 8 ماہ سے زائد ان کو ہو چکے ہیں اور وہ جیلوں میں قید ہیں، عدالتوں کے احکامات پر حکم جو ہے وہ ان پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، عدالتیں ضمانت دیتی ہیں، دوبارہ لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، لاپتہ کیا جاتا ہے، کئی ہفتے کئی مہینے غائب رکھا جاتا ہے، اور پھر وہ ایک سیاسی جماعت کے دفتر میں نمودار ہوتے ہیں، اس سیاسی جماعت کو جو ہے وہ اس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر سے سختیاں ختم ہو جاتی ہیں، جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں یا وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ان کو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اس وقت نظر نہیں آ رہی۔ اور کچھ ایسے جو مقدمات ہیں بنیادی انسانی حقوق سے متعلق، وہ اس کی کچھ مثالیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کیسے کی جا رہی ہیں، اور کیا واقعی بنیادی انسانی حقوق وفات پا گئے ہیں، یا میری باتیں محض جو ہیں وہ دکھاوا ہیں یا خام خیالی ہے۔ مثال کے طور پر فوجی عدالتوں کے خلاف کیس پر سپریم کورٹ نے 23 اکتوبر 2023 کو فیصلہ دیا۔ اس کے بعد وفاقی حکومت نے اور دیگر فریقین نے اپیلیں دائر کیں۔ سپریم کورٹ نے ان اپیلوں پر سماعت کرتے ہوئے فوجی عدالتوں پر جو ان کو فوجی عدالتوں کو بحال کر دیا۔ جو فیصلہ 23 اکتوبر 2023 کو دیا گیا تھا اس کو کالعدم قرار دیا، سیٹ اسائیڈ کر دیا، اور فوجی عدالتیں بحال کر دی گئیں، اور اس کے بعد اب دوبارہ اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کیا جا رہا۔ اور یہ 103 یا 104 لوگ ہیں جو فوجی عدالتوں میں جن کا ٹرائل چل رہا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا 5 رکنی لارجر بینچ 23 اکتوبر 2023 کو فیصلہ دیا تھا کہ اور اس 5 رکنی لارجر بینچ نے فوجی عدالتوں کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا تھا، لیکن اب اس کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب مکمل طور پر ہمیں خاموش دکھائی دیتے ہیں۔ پھر افغان شہریوں یا دیگر جو غیر ملکی پاکستان میں مقیم تھے، ان کی بے دخلی کا معاملہ سپریم کورٹ میں آیا۔ یہ معاملہ بھی بنیادی انسانی حقوق سے متعلق تھا۔ یہ درخواست اعتزاز احسن، فرات اللہ بابر اور کچھ دیگر معذرت چاہتا ہوں کہ فرات اللہ بابر اور جو جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں، سینیٹر مشتاق سمیت جو سول سوسائٹی کے لوگ تھے، ان کی جانب سے یہ درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی، اور اس درخواست پر بھی 1 یا 2 سماعتیں ہوئیں۔ جسٹس عائشہ ملک کی جانب سے نگران حکومت کے دائرہ اختیار کے اوپر آبزرویشنز دی گئیں، سوالات اٹھائے گئے، اور اب اس کیس کو بھی 1 ماہ یا اس سے بھی زائد وقت ہو رہا ہے، اور اس کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ یہ کیس بھی بنیادی انسانی حقوق سے متعلق تھا۔ تیسرا اہم کیس جبری گمشدگیوں سے متعلق تھا، جو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سنا۔ اس میں بھی چیف جسٹس صاحب نے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آمنہ مسعود جنجوعہ، جن کے شوہر کو لاپتہ کیا گیا تھا غالباً 2005 میں، اور آج تک ان کا پتہ نہیں چل سکا، چیف جسٹس صاحب نے اس کیس کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں جو کچھ ہوا ہم اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم مستقبل میں اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ لوگوں کو لاپتہ نہ کیا جائے۔ یعنی 2002-03 سے جب افغان وار شروع ہوئی اس وقت سے لے کر اب تک ہزاروں لوگ لاپتہ ہوئے، کچھ کی مسخ شدہ لاشیں ملیں، اور چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ جو اس وقت ریاستی اداروں کی تحویل میں ہیں، غائب ہیں، قید ہیں،
چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. مستقبل میں اس حوالے سے کیا گارنٹی ہوگی کہ ریاستی ادارے ایسے لوگوں کو لاپتہ نہیں کریں گے، اس بارے میں بھی چیف جسٹس صاحب شاید کچھ نہیں کہتے. اور یہ بھی معاملہ بنیادی انسانی حقوق سے متعلق تھا، کیونکہ شخصی آزادی، چلنے پھرنے کی آزادی، یہ آئین پاکستان اس بات کی ضمانت دیتا ہے اور یہ بنیادی انسانی حقوق میں آتا ہے. چوتھا اہم کیس عام انتخابات کا معاملہ یا بلے کے انتخابی نشان سے متعلق ہے. اس بلے کے انتخابی نشان کا جو کیس ہے، یہ بظاہر لوگ اس کو سیاسی نوعیت کا کیس کہتے ہیں، لیکن یہ بھی بنیادی انسانی حقوق سے جڑا ہوا ہے. اور چیف جسٹس صاحب نے کروڑوں لوگوں کی جو سیاسی جماعت تھی پاکستان تحریک انصاف، جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس سیاسی جماعت سے بلے کا انتخابی نشان چھینا، اور بلے کا انتخابی نشان چھین کر چیف جسٹس نے کروڑوں لوگوں کو عام انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے بنیادی حق سے محروم کر دیا. اور وہ تمام لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو ووٹ ڈالنا چاہتے تھے، ان سے ان کا جو بنیادی حق تھا وہ سپریم کورٹ یا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چھین لیا. یہ 4 مقدمات ہیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں. یہ چاروں مقدمات بنیادی انسانی حقوق سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان چاروں مقدمات میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کوئی خاطر خواہ ریلیف نہیں دیا. اور بلے کا نشان پی ٹی آئی سے چھینا، بنیادی انسانی حقوق چھین لیے. جبری گمشدگیوں کے معاملے پر لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے سے معذرت کی، بنیادی انسانی حقوق چھین لیے. افغان شہریوں کی بے دخلی کا معاملہ تھا، نگران حکومت کے نے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے غیر ملکی شہریوں اور افغان شہریوں کو بے دخل کرنے کا حکم دیا، بنیادی انسانی حقوق چھین لیے گئے. فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کی اجازت دوبارہ دی گئی، بنیادی انسانی حقوق چھین لیے گئے. میری رائے میں اس وقت پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق وفات پا گئے ہیں، اور سپریم کورٹ کے احاطہ میں ایک جگہ مختص کر کے بنیادی انسانی حقوق کا مقبرہ تعمیر کیا جا رہا ہے، اور اس مقبرے پر بنیادی انسانی حقوق سے متعلق آگاہی دی جائے گی. اس مقبرے پر بنیادی انسانی حقوق کا تذکرہ کیا جائے گا تاکہ لوگ آئیں اور اس مقبرے کے ساتھ تصاویر بنوائیں. یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی. اس کے علاوہ چودھری پرویز الہی جو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، ان کی جانب سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی، اور ان سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ 13 جنوری کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے اور انہیں عام انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے. چودھری پرویز الہی نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ جو ان کے مخالف امیدوار ہیں، غالباً ان کا نام محمد سلیم ہے، انہوں نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں وہ درست نہیں ہے. ایک لاہور ماڈرن فلور مل کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ ان کا اس فلور مل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے کبھی اس کے شیئر خریدے ہیں، اور جو الزام ان پر لگایا گیا اس کی مالیت صرف 24,850 روپے ہے، جبکہ وہ 157 ملین یعنی 15 کروڑ 70 لاکھ سے زائد اپنے اثاثے ظاہر کر چکے ہیں. تو اتنی معمولی رقم اگر انہوں نے ظاہر نہیں کی تو یہ ان کی بدنیتی نہیں بنتی. اس لیے چودھری پرویز الہی نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے استدعا کی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر سیٹ اسائیڈ کیا جائے اور انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے. چودھری پرویز الہی نے ایک بار پھر چیف جسٹس پاکستان کو امتحان میں ڈالا ہے. یہ کیس امید ہے کہ آئندہ چند روز میں یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا. اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس امتحان میں پاس ہوتے ہیں، یا حسب معمول جیسے کہ ہمیں امید ہے کہ چیف جسٹس کی عدالت سے پی ٹی آئی کے کسی رہنما کو ریلیف نہیں ملے گا، کیا یہ روایت برقرار رہتی ہے. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراؤں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. سعید بلوچ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.